حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، کہ جو شخص استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، وہ چاہے دن میں 70 مرتبہ اس نے گناہ کیا ہو، لیکن وہ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوگا جن کو گناہ پر اصرار کرنے والا کہا جائے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے ان بندوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا یہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا یعنی جو گناہ ان سے سرزد ہوا اس پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی توبہ قبول ہونے کے لیے گویا یہ ایک شرط کے طور پر بات ذکر فرمائی کہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اصرار نہ ہو۔ اگر گناہ پر اصرار ہو تو پھر توبہ کارآمد نہیں، لیکن اگر گناہ پر اصرار نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب توبہ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے مسلسل، وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، چاہے دن میں 70 مرتبہ گناہ کیا ہو، لیکن وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ استغفار کر رہا ہے، اپنے اس فعل پر نادم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، تو اس کو اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دے۔ یہ توبہ اور استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نسخہ تریاق عطا فرمایا ہے ہم سب اللہ کے بندوں کو کہ اس کی موجودگی میں شیطان کا کوئی وار کارآمد نہیں رہتا۔ ہمارے حضرت والا کرم صلی اللہ تعالیٰ سے روح فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان سے بھی پہلے شیطان کو پیدا کر دیا تھا۔ شیطان کی تخلیق پہلے ہوئی، آدم کی تخلیق بعد میں ہوئی، تو انسان سے بھی پہلے شیطان کو پیدا کر دیا تھا، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ شیطان اس لیے پیدا کیا گیا تھا، اس کا مقصد تخلیق ہی یہ تھا کہ جو آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہونے والے ہیں ان کی اولاد کو یہ بہکائے گا۔ گویا گناہ کے سبب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیدا کر دیا اور انسان بعد میں پیدا ہوا، تو گویا اس جب انسان کو بھیجا اس دنیا میں تو ساتھ میں شیطان کو لگا کر بھیجا۔ اب یہ شیطان کیا تھا؟ یہ ایک زہر جو ہلاک کرنے والا انسان کو۔ تو اللہ جل جلالہ کی حکمت سے یہ بات بعید تھی، حکمت سے بھی اور رحمت سے بھی یہ بات بعید تھی کہ اللہ تعالیٰ زہر پیدا فرمائے اور اس کا تریاق پیدا نہ کرے، اس کا توڑ پیدا نہ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر بھی پیدا کیا، شیطان اور نفسانی خواہشات، یہ زہر ہے، لیکن اس زہر کا تریاق بھی اتنا آسان بنا دیا کہ ادھر سے یہ زہر انسان کو کاٹے اور ڈسے، اسی وقت انسان تریاق استعمال کر سکتا ہے بغیر کسی ادنا محنت کے۔ گناہ ہوا اور گناہ کے فوراً بعد طبیعت میں ندامت ہوئی اور ندامت کے بعد اس نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بڑے سے بڑے گناہ کا تریاق ہو گیا، زہر کا تریاق ہو گیا۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضر ایسی پیدا نہیں کی، زہر ایسا پیدا نہیں کیا جس کا تریاق نہ بنایا ہو، اور تریاق بھی آسان۔ میں ایک مرتبہ ایک سفر میں تھا جنوبی افریقہ کے، تو جنوبی افریقہ کا مشہور شہر ہے کیپ ٹاؤن، تو وہاں سے کیپ ٹاؤن کے شہر سے باہر نکل کر ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے
ساحل سمندر کی طرف, اور وہاں پہاڑی علاقہ ہے. تو ایک پہاڑ کے اوپر سڑک پر جا رہے تھے, تو جاتے جاتے دیکھا کہ بڑا اچھا منظر ہے, بڑا خوبصورت, اور کچھ شاید نماز بھی پڑھنی تھی. تو ہم نے گاڑی کہا کہ روکیں اور تھوڑا سا اس منظر سے بھی لطف اندوز ہوں, کچھ نماز بھی پڑھے. گاڑی روکی تو دیکھا تو سڑک کے کنارے ایک انتہائی خوبصورت پودا لگا ہوا ہے, اس کے اوپر بڑی خوبصورت پتیاں آ رہی ہیں. تو اتنا خوبصورت معلوم ہوا کہ حالانکہ مجھے کچھ زیادہ ذوق بھی نہیں ہے پھلواری کا, لیکن اتنا خوبصورت معلوم ہوا کہ بے ساختہ طبیعت چاہیے کہ اس پتے کو جا کر توڑ لوں اور اس کو اپنے ساتھ رکھیں. جب میں اس کی طرف بڑھا اس پتے کو توڑنے کے لیے, تو ہمارے جو ساتھی تھے وہیں کے رہنے والے, وہ چیخے, کہا کہ حضرت آپ اس کو مت چھوئیے. میں نے کیوں بھائی؟ تو کہنے لگے کہ یہ بڑا خطرناک پودا ہے. کیسے خطرناک ہے؟ کہ اگر آپ اس کو چھوئیں گے تو جو آدمی اس کو چھو لیتا ہے تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسے بچھو کے کاٹنے کا. اس کو چھونے سے ہاتھ کے اندر زہر دوڑ جاتا ہے, اور زہر دوڑنے سے سارے جسم میں یہ کافی وجہ سے کسی بچھو نے کاٹ لیا. تو اس واسطے آپ اس کو قریب میں بچائیں. میں بڑا حیران پریشان, اتنا خوبصورت پودا اور اتنا خطرناک کہ آدمی ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگاتے ہی اس کے جسم میں زہر دوڑ جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک ہے, مجھے تو آپ نے بتا دیا, کوئی اجنبی آدمی بیچارہ گزر رہا ہو یہاں سے اور وہ ہاتھ لگاتے چھو لے تو اس کے اوپر تو زہر کا اثر ہو جائے, وہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہے تو بڑا خطرناک, مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا بھی ہوتا ہے, اور وہ پودا اس زہر کا تریاق ہے. جہاں یہ پودا پایا جائے گا اس کے ساتھ ہی اللہ میں نے دوسرا پودا پیدا کر دیا ہے. اگر کسی نے اس کو چھوا اور اس کے اوپر زہر کا اثر ہو گیا تو فوراً اس کا علاج یہ ہے کہ نیچے جو پودا اگ رہا ہے اس کو ہاتھ لگا لے تو سارا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ خود بخود پیدا ہو گیا, یہ کائنات, یہ عالم, یہ پھول جو ہے, یہ پھل اور یہ سب خود پیدا ہو گئے. تو میں نے کہا یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے مثال دے رکھی ہے گناہوں کی اور توبہ کی, گناہوں کی اور استغفار کی, کہ یہ گناہ جو ہیں دیکھنے میں بڑے خوش منظر, بڑا دلاویز, انسان کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے, انسان کا دل اس کی طرف لپکتا ہے, لیکن خاصیت ان کی ایسی زہریلی کہ اگر ان کو آدمی اس طرح کر لے, وہ گناہ کا ارتکاب کر لے, تو اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس کے اوپر زہر چڑھ جاتا ہے, اور ایسا زہر چڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تریاق بھی پیدا فرما رکھا ہے, اور تریاق بھی اتنا آسان جیسے وہاں کہ تریاق کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, وہی جڑ میں نکلا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہر گناہ کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنا رکھا ہے کہ جب چاہو, جہاں چاہو, جس طرح چاہو اس تریاق کو استعمال کر لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ دل سے کہہ دو ندامت کے ساتھ, پشیمانی کے ساتھ کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی, یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, اور آئندہ کے لیے اپنی طرف سے عزم کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں جب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. جب ایک مرتبہ یہ دل سے کہہ دیا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے, کتنا ہی بڑے سے بڑا پہاڑ گناہ ہو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر کر دیا. اور یہ دروازہ کھلا رکھا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جو ایک مرتبہ توبہ کر لے تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں. اور دروازہ کھلا ہے, کب تک کھلا ہے؟ جب تک کہ سکرات الموت طاری نہ ہو جائیں, نظر کی کیفیت نہ آ جائے, اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار اور توبہ ایسی چیز بنائی ہے کہ اس سے بڑے گناہوں کے پہاڑ جو ہے وہ منہدم ہو جاتے ہیں آنے واحد. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جتنے گناہ ہے نا, یہ بھی آخر کس نے پیدا کیے؟ پیدا کرنے والے تو اس کے اللہ جل جلالہ ہے. خالق خیر بھی وہ ہے, خالق شر بھی وہ ہے. تو ثواب کے پیدا کرنے والے بھی وہی, عذاب کے پیدا کرنے والے بھی وہی, نیکی کے پیدا کرنے والے بھی وہی, گناہ کے پیدا کرنے والے بھی وہی. پیدا تو انہوں نے کیا ہے. یہ پیدا جو کیے گئے ہیں یہ کوئی بغیر مصلحت اور حکمت کے نہیں کیے گئے. انسان کو بھیجا ہی دنیا میں اس وقت جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت ہے. اگر غلطی کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اس کو انسان کے تخلیق کا مقصد ہی ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کس کو آپ پیدا کر رہے ہیں؟ ایک ہم ہے کہ صبح سے لے کے شام تک تسبیح میں, تقدیس میں, آپ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں, اور ہم کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے, معصیت کر ہی نہیں سکتے, نافرمانی کا تصور ہی نہیں. اور ایک ایسی مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے, جس کے اندر فساد کی صلاحیت ہے, دنیا میں فساد پھیلانے کی صلاحیت ہے. یہ مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون,
तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। इस मखलूक को जो मैं पैदा कर रहा हूं तो मैं ही जानता हूं कि ये मखलूक क्यों पैदा की जा रही है। ये इसलिए पैदा की जा रही है कि तुम्हारे अंदर गुनाह की सलाहियत नहीं, तुम गुनाह से बचोगे तो तुम्हारा कोई कमाल नहीं। और ये मखलूक जो हम पैदा कर रहे हैं इसके अंदर हमने गुनाह के सारे तकाजे वदियत किए हैं। इसमें गुस्सा भी है, इसमें शहवत भी है, इसमें ख्वाहिशात नफ्स भी है, इसको भूख भी लगती है, इसको प्यास भी लगती है, इसके साथ सारे बशरी तकाजे पैदा होते हैं। और जिस वक्त ये मखलूक इन सारे गुनाह के तकाजों को पामाल करके हमारी अजमत को मद्देनजर रखते हुए, हमारे खौफ को मद्देनजर रखते हुए इन गुनाहों को छोड़ेगी तो उस वक्त ये तुमसे भी आगे निकल जाएगी। इसलिए पैदा कर रहे हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद हमारे हज़रत फरमाते थे कि मैंने फौरन दुनिया में नहीं भेज दिया, बल्कि पहले जन्नत में रखा और सिर्फ एक हुक्म का पाबंद किया और कोई हुक्म नहीं, न नमाज का, न रोजे का, न ज़कात का, न हज का, न तस्बीह का, न तकदीस का, न कुछ। एक हुक्म क्या कि इस दरख्त के पास मत जाना, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, बस एक हुक्म दिया। तो क्या हुआ? आजमाना ये था कि आया ये हो गई इसमें सलाहियत पैदा दुनिया में जाने की कि नहीं। जब वो दरख्त खा लिया और दरख्त खा के गलती हो गई और गलती होने के बाद पशेमानी हुई कि अल्लाह ये क्या हो गया, और ये भी पता नहीं कि इस पशेमानी की हालत में इस गलती का मुदावा कैसे हो, कैसे इलाज करूं, क्या इसका तदारुक कैसे हो। इस बेबसी के आलम में कि या अल्लाह ये हो गया, अब नदामत है, शर्म है, अफसोस है, सदमा है, ये सब कुछ है, पता नहीं चल रहा कि अब क्या करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं चलो हम तुम्हें बताते हैं क्या करो। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात सिखाए उस वक्त। वो कलिमात क्या थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने अपनी जान पर जुल्म कर लिया और अगर आप माफ नहीं करेंगे, आप रहम नहीं करेंगे तो हम तो बड़ा खसारे में हो जाएंगे। ये इस्तिग़फार के ये कलिमात अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाए आदम अलैहिस्सलाम। वो कलिमात जब कहे, इस्तिग़फार के कलिमात, तौबा के कलिमात, अब हमारे फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अब तुम हो गए हो इस काबिल कि तुम्हें दुनिया में भेजा जाए। तो अब दुनिया में भेजा गया कि तुम्हारे साथ शैतान भी लगा दिया, तुम्हारे साथ नफ्सानी तकाज़े भी लगा दिए, गुनाह के दाई भी लगा दिए और साथ में तिर्याक भी बता दिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अब कहते हैं मुसल्ला होके जाओ, अब तुम्हें पूरी तरह मुसल्ला कर दिया गया है दुनिया के अंदर पेश आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए, और इलाज तुम्हें बता दिया, जहर भी बता दिया और जहर का तिर्याक भी बता दिया। अब जाओ और जाकर अपने आप को इस शैतान के इस बहकावे से बचाने की कोशिश करो, करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन जहां कहीं ये डस जाए तुम्हें तो बस उसका तिर्याक यह है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और जो नदामत बढ़ती जाएगी और आदमी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता जाएगा, इस्तिग़फार करता जाएगा, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला का इंशाअल्लाह कुर्ब बढ़ेगा, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में इजाफा होगा। तो इस वास्ते हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि भाई ये गुनाह जो है ना, ये अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत से पैदा किया गया है। ये इसलिए पैदा किया गया है कि इससे बचने की कोशिश करके तुम अपने दर्जात बुलंद करते चले जाओ और इतना बुलंद करो उन दर्जात को, गुनाहों से बचने की कोशिश करके, और अगर कभी सदद हो जाए तो नदामत इस्तिग़फार करके कि तुम्हारा शुमार हो जाए तव्वाबीन में, जिसको कुरान के में तव्वाबीन और अव्वाबीन में तुम्हारा शुमार हो जाए, इतना। तो ये गुनाह हकीकत देखने में बहुत खराब चीज है खराब।